سب سے پہلا ریزن اور سب سے پہلا سبب تو یہ ہے میرے دوستو کہ یہ جو یہودی قوم ہے نا، یہ صرف مسلمانوں کی دشمن نہیں ہے. سن لیجئے ذرا غور سے، یہ پوری انسانیت کی دشمن ہے. ان کی فطرت میں خباثت بھری پڑی ہوئی ہے. ان کی فطرت ہی میں فتنہ پھیلانا، قتل و غارت گری کرنا. بھلا جس قوم نے بے شمار نبیوں اور رسولوں کو قتل کیا ہو، کیا ایسی قوم مسلمانوں کو چھوڑ دے گی؟ جس قوم نے نبیوں کو نہیں چھوڑا، جس قوم نے رسولوں کو نہیں چھوڑا، جس قوم نے اپنے نبی حضرت موسیٰ کو ستایا، اور جس قوم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کی ناپاک کوشش کی، کیا ایسی قوم جو ہے مسلمانوں کو چھوڑ دے گی؟ کبھی نہیں. ان کی فطرت ہی میں ہے، ان کی عادت خبیثہ یہی ہے کہ شرارت کرنا، قتل و غارت گری کرنا، بمباری کرنا، اور ایسا کر کے ان کا جی خوش ہوتا ہے. یہ یہودی قوم کی فطرت ہے. اور جانتے ہیں یہودی قوم کی اسی فطرت خبیثہ کی وجہ سے اللہ نے ان کو کئی مرتبہ ہلاک و برباد کرایا ہے. ایک مرتبہ تو اللہ نے اس یہودی قوم کو اس وقت نیست و نابود کیا جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام ابھی پیدا نہیں ہوئے تھے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے 600 سال پہلے بابل شہر کا ایک بادشاہ گزرا، بختنصر. یہ بختنصر جو ہے بے شمار یہودیوں کو اس نے قتل کیا، بیت المقدس کے اوپر حملہ کیا، ان کی سمجھ لیجئے کہ پوری نسل کو تباہ برباد کر دیا. ان کو غلام بنا لیا، ان کی عورتوں کو غلام بنا لیا تھا. اور اس وقت بھی ان لوگوں نے 2 نبیوں کو قتل کیا تھا. اللہ کی پناہ. دیکھیے اس کے بعد پھر ایسا ہوا کہ جب ان لوگوں نے مزید شرارتیں کی تو اللہ نے جالوت ایک بادشاہ کو مسلط کر دیا. انہوں نے بھی اس کے اوپر خوب ظلم ڈھایا اور بے شمار یہودیوں کو قتل کیا. اتنی دور جانے کی ضرورت نہیں ہے، ابھی 100 سال پہلے کی بات ہے کہ ہٹلر نام کا آدمی گزرا ہے. اس نے تو 60 لاکھ یہودیوں کو قتل کیا تھا. کیوں؟ ان کی انہی حرکتوں کی وجہ سے. اور جانتے ہیں ہٹلر نے 60 لاکھ یہودیوں کو قتل کرنے کے بعد ایک تاریخی جملہ کہا تھا، اور یہ کہا تھا کہ میں نے اکثر یہودیوں کو قتل کر دیا ہے، ہلاک و برباد کر دیا ہے، جان سے مار دیا ہے. کچھ گنے چنے لوگوں کو میں نے چھوڑ دیا ہے تاکہ بعد میں آنے والی نسلیں اور بعد کے لوگ یہ جان سکے کہ میں نے ان یہودیوں کا قتل عام کیوں کیا تھا. اللہ اکبر. اور ان کے ساتھ ہمیشہ ایسا ہوتا آئے گا. ایک زمانے میں بختنصر بادشاہ نے کیا تھا، جالوت نے کیا تھا، پھر جو ہے ہٹلر نے کیا، اور عنقریب آنے والے دنوں کے اندر کوئی ایسا پیدا ہوگا جو ان کی نسل کو تباہ و برباد کرے گا. یہ اللہ نے مقدر کر دیا ہے. اللہ نے قرآن مجید کے اندر یہ واضح طور پر کہہ دیا ہے کہ ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ، کہ یہودی قوم کے اوپر اللہ نے تا قیامت ذلت اور مسکنت کو مقرر کر دیا. یہ ہمیشہ ایسے ہی مرتے رہیں گے. تو یہ صرف مسلمانوں کی دشمن نہیں ہے، پوری دنیا کی دشمن ہے. تبھی تو اس یہودی قوم کو کسی نے اپنے ملک میں جگہ نہ دی تھی.